ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ وهو الذي اور ہوا وہ اللہ ہی ہے، الذی جس نے، وہو الذی اور وہ اللہ ہی ہے جس نے، انشاء پیدا کیے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل۔ وہو الذی اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا پھر بھی بہت کم، ما تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو، قلیلا ما تشکرون بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وہو اور وہ اللہ کی ذات ہی ہے، الذی جس نے، ذرأکم تمہیں پھیلایا، فی الارض زمین میں، وہو الذی اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جس نے تمہیں پھیلایا زمین میں، وإلیہ اور اسی کی طرف، تحشرون تم سب جمع کیے جاؤ گے، یعنی دنیا میں بھی اسی نے تمہیں آباد کیا اور کل قیامت والے دن اپنے حضور بھی وہی تم سب کو حاضر کرے گا۔ وہو الذی اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، الذی جو، یحیی زندگی دیتے ہیں، ویمیت اور موت دیتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، وَلَهُ اور انہی کے اختیار میں ہے، اختلاف بدلنا، اللیل والنہار رات اور دن کا، وَلَهُ اختلاف اللیل والنہار اور دن و رات کا بدلنا وہ بھی اللہ رب العزت کے اختیار سے ہے۔ افلا تعقلون ارے تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، افلا تعقلون تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، بلکہ قالو یہ لوگ بھی کہتے ہیں، قالو یہ لوگ بھی کہتے ہیں، مثل ما جیسا کہ، قالو کہا کرتے تھے، الاولون پہلے لوگ، بل قالوا مثل ما قال الاولون یہ لوگ بھی ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسی باتیں پہلے لوگ کیا کرتے تھے۔ اور وہ کیا، قالو وہ کہا کرتے تھے، اذا کیا جب، متنا ہم مر جائیں گے، وکننا اور ہم ہو جائیں گے، ترابا مٹی مٹی، وعظاما اور ہڈیاں ہڈیاں، اِنَّا تو کیا ہم، لمبعوثون دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اذا متنا وکننا ترابا وعظاما کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی مٹی اور ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ بات پہلے لوگ بھی کہا کرتے تھے۔ اور وہ کہا کرتے تھے، لقد بے شک، وعدنا وعدہ کیا گیا، نحن ہم سے، وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی، ھذا اس چیز کا، من قبل پہلے، تو پہلے سے یہ یاد دہانی ہمیں بھی کرائی جا رہی ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی کرائی گئی، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا سوائے، اساطیر قصے کہانیاں، الاولین گزشتہ لوگوں کی، ارے یہ گزرے ہوئے لوگوں کی قصے کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔
یہ پہلے لوگ کہا کرتے تھے. یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ ہونا نہیں ہے، آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آخرت کی زندگی کو سمجھانے کے لیے بہت زور دیا ہے، بہت مثالیں دی ہیں، بہت واقعات بیان کیے ہیں، عقلی نقلی ہر طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. زندگی وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے. یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایک جھونکا، بس جھونکے سے بھی کم، چند لمحے. آخرت کی زندگی کا جو پہلا دن ہے، قیامت کا دن، یہ زندگی جو ہے نا، یہ ساری ہماری زندگی 60 65 70 80 سال اس نے نارملی ہوتی ہے. تو یہ ساری زندگی قیامت کے آخرت کی زندگی کا پہلا دن، قیامت کا دن، اس کا کوئی 10 15 20 منٹ کے برابر ہے بس. اچھا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنا وقت آئے گا، یہ قیامت کے ایک پہلے دن کا ہاف بھی نہیں ہے. حالانکہ زندگی تو بعد میں شروع ہونی ہے، وہ قیامت کے بعد زندگی بعد میں شروع ہونی ہے. ارے اصل چیز وہ ہے، یہ تو بس آئی جائی ہے، یہ تو آئی گئی ہے بس. یہ تو ایک سراب ہے، ایک دھوکہ ہے. وہ ہے نا اردو کا شعر، زندگی اپنی حباب کی سی ہے، پانی کا بلبلا بس یوں ابھرا پھٹ گیا. بالکل ہم میں سے ابھی کوئی یہاں اللہ کو پیارا ہو جائے، بہت سے لوگ ہو جائیں، بہت سے حادثات ہوتے ہیں اور 20 لوگ، سینکڑوں لوگ اور بسا اوقات ہزاروں لوگ لمحوں میں ختم. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت اس زندگی کو کوئی اتنی بڑی زندگی تصور کر ہی نہیں رہے، کنسیڈر کر ہی نہیں رہے. کہیں فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَعِبٌ، بس ایک چھوٹا سا کھیل تماشا سا ہے. کہیں فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ لوگ آپس میں باتیں کریں گے کہ لگتا ہے کہ شاید ہم دن کا صبح کا تھوڑا سا ٹائم تھا یا شام کا صبح، اتنا ہے، بس اتنا ہی. تو ان سب کو جو کہتے تھے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، ان کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ تم سے بڑا بیوقوف کوئی ہے؟ ارے سب کچھ ہے ہی وہ، یہ کچھ نہیں ہے. سب کچھ ہے ہی وہ. یہاں بچہ پیدا ہوا، ہاں زندگی میں آیا اور 5 منٹ کے بعد مر گیا بس، اور 10 منٹ کے بعد مر گیا بس. نہ کوئی اس کا آنا ہوا، نہ اس سے کوئی جانا ہوا. وہ ہے وہاں جو چلا گیا پھر کبھی ختم نہیں ہونا. زندگی تو وہ ہے، اس کو مانو، اس کا بے شک انکار کر دو کیونکہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا بے شک انکار کر دو، اس کو مانو. لیکن دنیا کی غلط فہمی کیا تھی کہ وہ اس کو حرف آخر سمجھ کر اس کا انکار کرتی رہی کہ وہ نہیں ہے، بس یہ حرف آخر ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم کہتے تھے نا ان کو ارے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تو وہ کہتے تھے ہم اب اسی بارے میں پڑھ کے آئے، ہائی ہاتھ لما توعدوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں؟ سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، اللہ پہ جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں. اور کس نے اٹھنا ہے؟ کون زندہ کرے گا؟ کون اٹھائے گا؟ ہڈیوں کو کون جوڑے گا؟ مٹی کو کون اکٹھا کرے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار جواب دیا، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی دوسری مرتبہ پیدا کرے گا. جس نے پہلی مرتبہ پیدا، وعدن علینا، یہ وعدہ رہا ہمارے ذمے، ہم نے کرنا ہے. انا کنا فاعلین، ہم نے کرنا ہے. تو یہ 2 آیات پیچھے پڑھیں. آیت نمبر 82، قالو، وہ لوگ کہا کرتے تھے، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا وعظاما، اور مٹی مٹی اور ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، ہاں ایسی یاد دہانیاں ہمیں بھی کرائی گئی ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی کروائی گئی ہیں.
ان ھذا الا اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. قل، آپ ان سے پوچھیے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے پوچھیے، لمن الارض، زمین کا مالک کون ہے، ومن، اور جو جو اس زمین کے اندر ہے، ومن فیہا، اور جو جو اس زمین کے اندر ہے اس کا مالک کون ہے. ان، اگر، کنتم، ہو تم، تعلمون، جانتے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے. سیقولون، تو وہ کہیں گے للہ، اللہ. کس کی ہے؟ اللہ کی. قل، تو آپ پھر ان سے کہیے، افلا تذکرون، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے. قل، آپ ان سے یہ بھی پوچھیے، من، کون ہے، ربو، رب، السماوات السبع، 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے. پوچھیں آپ ان سے. سیقولون، تو یہ کہیں گے للہ، اللہ. قل، آپ ان سے کہیے، افلا تتقون، پھر تم ڈرتے نہیں ہو. قل، آپ ان سے پوچھیے، من بیدہ، کس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت، بادشاہت، اختیار، اقتدار، قدرت، کل شیء، ہر چیز کی، ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز کی قدرت، ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کی طاقت کس کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہی پناہ دے سکتا ہو، وَلَا يُجَارُ، اور نہیں کوئی پناہ دے سکتا، علیہ، اس کے مقابل. تو بتاؤ، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو ہر چیز کی قدرت اور اختیار رکھنے والا کون ہے. سیقولون، تو وہ کہیں گے للہ، اللہ. یہ قدرت بھی اللہ رب العزت کی ہے. قل، آپ ان سے پوچھئے، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو پھر یہ کون سا جادو ہے جو تم پر کیا جا رہا ہے. بل، حقیقت یہ ہے، اتیناہم، ہم لائے ہیں ان کے پاس، بالحق، سچ، ہم ان کے پاس سچ لائے ہیں، وانہم، اور یہ لکاذبون، جھوٹے ہیں. ہم سچ لائے ہیں ان کے پاس، یہ جھوٹے ہیں. ما، نہیں، اتخذ اللہ، اللہ نے بنائی، من ولد، کوئی اولاد، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی. وما کانا، اور نہیں ہے، معہو، اس اللہ کے ساتھ، من الہ، کوئی اور معبود، اور نہ ہی اس اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے. اذن، اگر ایسا ہوتا، لذہب، تو لے جاتا، کل الہ، ہر خدا، بما خلق، اپنی اپنی مخلوق. اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی اپنی مخلوق لے جاتا. وَلَعَلَا، اور چڑھائی کر دیتا، بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر، اور ایک خدا دوسرے خدا پر چڑھائی کر دیتا. اور ہم 17ویں پارے کے شروع میں پڑھ کر آئے ہیں، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو پھر زمین و آسمان سب تباہ ہو جاتے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما یصفون، کیونکہ خدا، الہ، اس کا نام ہے جو مکمل خود مختار ہے، جو اپنی مرضی کا مالک ہے، جو اپنی مرضی کا، نہ اسے کمپرومائز کرنا پڑے، نہ اسے دبنا پڑے کسی کے سامنے، نہ اسے کسی کے سامنے اپنی چیزوں سے دستبردار ہونا پڑے اس کو. خدا تو وہ ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو ظاہر ہے ہر خدا کوشش کرتا کہ ساری دنیا میری ہو، ساری کائنات میری ہو، کہ میں خدا بنوں نا، الہ بنوں. تو پھر کیا ہوتا؟ لڑائی، اور لڑائی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کائنات تباہ. تو کائنات تباہ نہیں ہے، تو کائنات قائم ہے. کیوں قائم ہے؟
اس لیے کہ وہ ایک ہے اور کوئی نہیں. کوئی اور ہوتا تو وہ آرام سے نہ بیٹھتا. وہ ایک اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ کی ذات اس سے جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے پھر رہے ہیں. عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، والشہادہ، اور ظاہر کا جاننے والا ہے. وہ غیب کا جاننے والا ہے اور ظاہر کا جاننے والا ہے. فتعالی، اور وہ برتر ہے، عما، اس سے جو یشرکون، لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. جو کچھ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ اس سے برتر ہے. قل، آپ فرمائیے، ربی، اے میرے رب، اما، اگر، ترینی، اگر آپ مجھے دکھا دیں، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اللہ، وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اگر وہ مجھے دکھا دیں. دکھانے کا مطلب میرے سامنے آ جائے، میری زندگی میں میرے سامنے اگر وہ عذاب آ جائے تو آپ یوں کہیے، یہ دعا کیجئے، ربی، اے میرے رب، فلا تجعلنی، مجھے شامل نہ کیجئے گا، فی القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں سے، ان ظالم لوگوں میں. نبی اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. نبی اللہ کے عذاب سے، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، ایسا نہ ہو عذاب آئے تو میں ان میں کہیں شامل ہوں، تو اللہ مجھے شامل نہ فرمائیے گا. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ، اس بات پر، ان، کہ، نُرِيَكَ، کہ ہم آپ کو دکھائیں، ما، جس چیز کا، نعیدہم، ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، لقادرون، قادر ہیں. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کو دکھانے پر قادر ہیں ہم. یعنی ممکن ہے کہ وہ عذاب آپ کی زندگی میں ان پہ آ جائے. ادفع، آپ جواب دیجئے، باللتی، اس طریقے کے مطابق، ہی احسن، جو بہترین اور عمدہ ہے، السیئہ، برائی کا. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ ان کی برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے رہیں. یعنی جب تک عذاب نہیں آتا نا، آپ بھی دنیا میں ہیں، یہ بھی ہیں، بدتمیزیاں کریں گے، شور شرابے کریں گے، بلا وجہ کا آپ کے ساتھ الجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کیا کریں؟ آپ بھلائی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ ان کی باتوں کا جواب دیتے رہیں. ویسے ادفع کا مطلب دور کرنا. آپ ان کی برائی کو اچھائی سے دور کرتے رہیں. آپ ان کی برائی کو اچھائی سے دور کرتے رہیں. یوں سمجھ لیں جیسے کپڑا گندا ہو نا، گندا ہو، میلا کچیلا، تو اس کو پھر صاف پانی سے اس کے میل کچیل کو دور کیا جاتا ہے. تو وہ صفائی جو ہے، صاف پانی جو ہے، جو بھلائی ہے، جو خوبی ہے، وہ اس گندگی کو دور کر دیتی ہے. اسی طرح ان کی بد اخلاقی، ان کی بد زبانی، ان کی بد کلامی، ان کی شرارتیں، تو آپ ان کو اچھائی کے ساتھ دھوتے رہیں، دور کرتے رہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تو ان کی جو برائی ہے اس کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے رہیں. نحن، ہم، عالم، خوب جانتے ہیں، بما یصفون، جو کچھ یہ کہتے پھر رہے ہیں، جو کچھ یہ کہتے پھر رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. وقل، اور آپ یہ بھی دعا کرتے رہیں. ایک دعا تو اوپر، اللہ مجھے ان ظالموں میں شامل نہ فرمانا، اور دوسری دعا یہ، ربی، اے میرے رب، اعوذ بکا، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من، سے، ہمزات الشیاطین، ہمزات، وسوسے، بھڑکانا، شیطانوں کے بھڑکانے سے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. میں آپ کی پناہ میں آتا. ہاں، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھڑکائے لوگوں کو. ایک آدمی نے ایک بات کی، وہ دوسرے سے کہتا تو 10 سنا، اس کو پیچھے نہیں ہٹنا، چھوڑنا نہیں ہے، بتاؤ اس کو کہ تو کیا ہے. جب یہ 10 سناتا ہے تو اس کو کہتا تو 20 سنا، بتاؤ اس کو. اللہ، میں پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان مجھے بھڑکائے اس طرح. جی، وہ آتا ہے جب
اشتعال ہوتا ہے نا تو دل کرتا ہے کہ بندہ کر دے. غصے میں دیکھیں نا آپ، مار دیتا ہے انسان، کیا کچھ کر دیتا ہے، کتنے بڑے بڑے قدم اٹھا لیتا ہے، نسلیں قومیں اجاڑ بیٹھتا ہے. شیطان یہی تو چاہتا ہے، یہی تو شیطان چاہتا ہے. وہ بھڑکاتا ہے، وہ ورغلاتا ہے. ایسے موقع پر خاص طور پر وقل آپ کہیے ربی، اے میرے رب، اعوذ بک، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے، شیطان کے بھڑکانے سے. واعوذ، اور میں پناہ میں آتا ہوں، بکا، آپ کی، ربی، اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ شیطان مجھ تک آئیں، مجھ تک پہنچیں. اللہ میں ان سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اصل میں یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، یہ دعائیں اصل میں ہمیں سکھائی گئی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ کا جو شیطان بھی تھا اس کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا گیا تھا کہ وہ آپ کو ورغلا نہیں سکتا تھا. لیکن نبی کو مخاطب کر کے امت کو سکھایا جاتا ہے کہ امت یہ دعائیں کرے کہ اللہ شیطانوں کے وسوسے، شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ، شیطانوں کے بھڑکانے سے اللہ محفوظ فرما. اور اللہ ہم دعا کرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس بھی آئے، اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرما. بس یہاں تک.